اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا اخروی فائدہ تو بہت ہے لیکن اس کے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے رزق میں ترقی ہو، ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں چلا جائے، جس کا رزق بڑھے، جو بندہ یہ چاہتا ہے، اور دوسری چیز فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، موت اسے تاخیر سے آئے، عمر بڑھ جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس حدیث کے اندر تو سب کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر ہے، لیکن مشکات میں خاص طور پر والدین کے ساتھ صلہ رحمی کو بیان کیا۔ فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر لوالدیہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا رزق جو ہے وہ بڑھ جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے رب ذوالجلال اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ والدین کے ساتھ تو حسن سلوک بڑا کرتا ہے لیکن اس کے رزق میں ترقی نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ رزق کا بڑھنا دو طرح کا ہے، ایک ہے حقیقی طور پہ، حصی طور پہ بڑھنا، کہ بندہ ہزاروں میں تھا لاکھوں میں چلا جائے، لاکھوں میں تھا تو بندہ کروڑوں میں چلا جائے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ دن بدن بتاتے ہیں کہ کس طرح ترقی ہوئی، ایسا تھا گھر میں کہ 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو اور پھر وہ بندہ کروڑوں میں چلا جائے۔ اس کی بھی ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ یہ ہے رزق کا حصی طور پہ بڑھنا، اور ایک ہے کہ رزق حصی طور پہ نہیں بڑھتا لیکن وہ باطنی طور پہ یوں بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اسے نجائز مقدمات سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے مال کو اللہ چوری سے محفوظ رکھتا ہے، اس سے بیماریوں پہ اس کا مال خرچ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک لاکھوں کروڑوں میں ہے لیکن اسے کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے اس کا بیماری پہ لگ جائے، یا مال چوری ہو جائے، یا نجائز مقدمات پہ اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یہ بھی رزق کا بڑھنا ہے کہ اللہ ہر قسم کی وبا سے، بلا سے اور اس قسم کے نقصان سے اس کے مال کو محفوظ رکھے۔ یہ بھی رزق کا بڑھنا ہے کہ دوسرا بندہ جہاں لاکھوں لگا کے وہ کام نہیں کر سکتا، یہ چند 100 لگا کے وہ کام کر لے، تو اسے یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے اس کے رزق میں برکت رکھی ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ بھی علماء سے دعائیں کرواتا پھرے کہ دعا کرے جی اللہ رزق بڑھا دے، جو ہے وہ حالات بڑے ٹف چل رہے ہیں، اور ایک بندہ وہ دیہڑی دار ہے لیکن وہ بھی رات کو اللہ کا شکر ادا کر کے سوئے کہ اسے ادھار نہیں مانگنا پڑتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، تو اسے یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے حقیقی طور پہ، باطنی طور پہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح عمر کا معاملہ بھی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی یہ بندے کے رزق کو بھی بڑھاتی ہے اور بندے کی عمر کو بھی یہ نیکی بڑھا دیتی ہے۔